الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین سے تعلق قوی اور مضبوط کرنے کے لیے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو موقع بموقع دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ سو کر اٹھتے ہیں یا سونے کے لیے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں،
مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بازار جاتے ہیں، جگہ جگہ پر دعاؤں کی تعلیم دی تاکہ آدمی دعا پڑھتے پڑھتے خدا رب العالمین کی یاد کو ذہن میں رکھے، اور جس کی یاد دل میں ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے، اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے والے نمازیوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، اور کسی مقصد سے وضو کرنے والوں کے لیے دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ان کو یاد کر لیں، سیکھ لیں، اور وضو کرنے کے وقت میں ان دعاؤں کو یاد سے پڑھنے لگیں تو پھر ہمارا دماغ وضو کرتے وقت ہی اللہ سے جڑ جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تعلق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ہم کو نماز میں ایک دم استحضار رہے گا اللہ رب العالمین کا۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی، وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ ایک ایک سنت پر اور ایک ایک عضو کو دھونے کے وقت میں ایک ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ میں وہ 13 سنتوں کی اور ایک ایک عضو کی ہر دعا آپ کو بیان نہیں کر سکتا، البتہ اتنا ہے کہ کم از کم وضو کے جو 4 فرائض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے، ان 4 عضو کو دھوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ والوں کی طرف سے جو دعاؤں کی تعلیم ہے ان کو آج بیان کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق بخشیں، اور بولنے اور سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے وضو کرتے وقت جب دونوں ہاتھ دھوتے ہیں تو گزشتہ جمعہ بات آئی تھی، بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کر دعا کریں، وضو کریں۔ بہت مختصر سا عمل ہے، بسم اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اور اسی کو دعا کے شکل میں بعضوں نے بیان کیا ہے، بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی ملت الاسلام۔ بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی ملت الاسلام۔ اتنا لمبا نہیں تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ لیں۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم دی اور سکھائی۔ فرمایا ابو ہریرہ وضو کے شروع میں بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لو، جب تک تم کو وضو رہے گا اس وقت تک کرامن کاتبین جو تمہارے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں تمہارے لیے ثواب لکھتے رہیں گے، نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اس وقت تک لکھیں گے جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا۔ جب وضو ٹوٹے گا تو فرشتے کا قلم بھی بند ہوگا۔ کتنا مختصر سا عمل، کوئی مشکل کام ہے بسم اللہ بولنا، الحمدللہ بولنا کوئی مشکل کام ہے وضو کے شروع میں؟ مشکل تو نہیں ہے الحمدللہ، البتہ دھیان استعمال کرنا پڑے گا، ذرا دماغ استعمال کرنا پڑے گا، توجہ استعمال کرنی پڑے گی۔ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر وضو شروع کریں تو اس کا بہت بڑا اجر جو آپ کو بیان کیا گیا وہ ہم کو ملے گا۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض جو ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک پورا مکمل دھونا ہے۔ اس میں ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں رہے گا، وضو نہیں ہوگا۔ یہ چہرہ دھوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کتابوں میں لکھی گئی ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میرے چہرے کو چمکدار بنا دے، میرے چہرے کو رونق والا بنا دے، میرے چہرے کو سفید بنا دے اس دن جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے سفید ہوں گے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، کل قیامت کے دن بعض چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھ لو تم تمہارے کفر کا عذاب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور بعض چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہاں رحمت سے مراد جنت مراد ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن آدمی بندہ چہرے کی سفیدی اور چہرے کی چمک اور چہرے کی بے رونقی، چہرے کی تاریکی کو دیکھ کر خود سمجھ لے گا کہ میرا انجام کہاں ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین بعض لوگوں کے چہرے سفید اور چمکدار بنائیں گے، ان کے وہ اعضاء جس سے وہ وضو کیا کرتے تھے وہ سب چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیر چمک رہے ہوں گے، وضو کے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور یہ علامت ہوگی ان کے جنتی ہونے کی۔ تو اس لیے وضو کرتے وقت تھوڑا سا دھیان، چہرہ دھوتے وقت کیا پڑھیں گے؟ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تھوڑا دھیان سے وضو کرتے وقت یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اپنی خبروں سے اٹھیں گے تو ہمارے چہرے چمک رہے ہوں گے، کیونکہ ایک مرتبہ وضو نہیں کرتا ہے آدمی، ایک دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو وضو کرے گا مومن بندہ، مومن عورت، اور پتہ نہیں اس کے بعد نفل کے لیے کتنے مرتبہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کے لیے کتنے مرتبہ کرے گا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی معلوم نہیں۔ ایک دن میں کم از کم 5 مرتبہ لگا لیں، 70 سال جیا، 60 سال جیا، تو اتنے لمبے عرصے میں کیا ایک مرتبہ بھی اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ ہمارا رحیم ذات، ہمارے معاف کرنے والے خدا ایسے نہیں ہیں، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں مغفرت کے لیے، بہانے ڈھونڈتے ہیں بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اس لیے دھیان سے دعا پڑھیں۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں اچھی طرح سے، یہاں تک کہ کوہنی پورا آ جائیں، اور دھیان سے دھوئیں، جلدی جلدی دھو کر یہاں کا کچھ حصہ یہاں کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا، وضو نہیں ہوتا ہے، تو پورا ہاتھ مکمل طریقے سے دونوں ہاتھ یہاں تک دھوئیں۔ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ کیا ہے اس دعا کا مطلب؟ یا اللہ کل قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا، کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا دنیا کی زندگی کا، کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کا ختم کیا، بڑھاپا کا ختم کیا، کتنا مال تجھے ملا، کتنا علم تجھے ملا، اس پر کتنا عمل کیا، جو کچھ حساب ہوگا
یا اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، مجھے ذرا آسانی سے سرسری طور پر حساب لے لینا۔ دو دعائیں ہیں اس میں، ایک دعا کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کی دعا مانگتا ہے بندہ۔ قرآن شریف میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ یہاں جو ہے کل قیامت کے دن جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا معاملہ، اور جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے معاملہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے قرآن جسے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش خوش رہے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے ملنے والوں سے بتایا گا یہ میرا نامہ اعمال ہے، دیکھو پڑھو سے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا جب میں عمل کرتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، مجھے یقین تھا میرے رب کے پاس مجھے ملاقات کرنا ہے، اس کا اجر مجھے ملنے والا ہے، بلکہ مجھے یقین تھا، آج مجھے نامہ اعمال مل گیا ہے۔ اور ایک جگہ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورہ انشقاق میں جسے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا اس کا حساب تو لیا جائے گا لیکن سرسری۔ کیسے؟ میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، ہم اسے کچھ پیسے دے کر دکان سے کچھ لانے کے لیے کہیں اور لے آتا ہے، بچہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی عادت کے لیے ہم دیتے ہیں، پھر لاتا ہے تو اس سے حساب پوچھتے ہیں، ہم ہمارے بیٹے سے، ہمارے پوترے سے، ہمارے نواسے سے حساب پوچھتے ہیں۔ کیا ارادے سے پوچھتے ہیں؟ اچھا دیا تو بھی پاس کرنا ہے، اچھا نہیں دیا تو بھی پاس کرنا ہے، اگر اتفاق سے وہ کچھ گڑبڑ کر دیا تو چھوڑ جان دے، پہلے سے طے رہتا ہے نا ہمارا، اسے سرسری حساب بولتے ہیں، حسابا یسیرا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ایسے ہی حساب سرسری ہوگا ان بندوں کا جن کو سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے۔ وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا، دوسرا جملہ، یا اللہ مجھے آسانی کے ساتھ حساب لے لینا، مشکل نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین جس بندے پر حساب کنڈیشن سے لینے پر آ جائیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، وہ سپڑے گا ہی، وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہاتھ دھوتے ہیں وضو کے لیے، دوسرا فرض دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دینا ہے، اس وقت یہ دعا کریں اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ مجھے کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اور میرا حساب بہت آسانی سے لے لینا۔ دو فرض ہو گئے، تیسرا فرض وضو کا سر کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ اس وقت کے لیے بھی دعا سکھائی ہے بزرگوں نے، فرمایا اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے تیرے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما، اس دن جس دن کے تیرے سائے کے سوا، تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندوں سے سورج قریب کر دیا جائے گا، بہت قریب کر دیا جائے گا، اور بندے پسینے سے شرابور ہو جائیں گے،
کسی کا پسینہ اترتے اترتے اس کے ٹخنے تک آ جائے گا، کسی کا گھٹنوں تک آ جائے گا، کوئی کمر تک آ جائے گا، کسی کی حلق تک آ جائے گا، کوئی ڈوبا رہے گا پسینے میں اس کے اس کے اعمال کے مطابق۔ ایسے وقت میں بعض بندوں کو حدیث کی کتابوں میں 7 بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو کبھی بیان کروں۔ 7 بندوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے قسم پرستی کے زمانے میں، ایسے پریشانی کے زمانے میں، ایسے کھٹن وقت میں اللہ کے عرش کے نیچے سایہ عطا کیا جائے گا۔ اس کے لیے سر کا مسح کرتے کرتے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اللہم اذلنی، یا اللہ مجھے سایہ عطا فرما تحت ذل عرشک، تیرے عرش کے نیچے، اس دن جس دن کسی کا سایہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آخر میں آخری فرض وضو کا پیر دھونا ہے، دونوں پیر ٹخنے تک۔ اس میں بہت گڑبڑ ہوتا ہے، جلدی جلدی وضو کرنے والے، بے دھیانی سے وضو کرنے والے وضو کرتے ہیں، ان کے پیر کا بہت مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا ہم کو، یہ نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے ایڑی کے پاس وہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے پورا پیر ٹخنے تک دھونا ہے، اگر ذرا بھی سوکھا رہ گیا، ایک بال کے برابر بھی، وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دھیان سے وضو کرتے وقت پیر پورا ٹخنے تک دھوئیں۔ وضو پورا ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ ہمارا ٹخنا بھیگا ہے کہ نہیں بھیگا ہے، ہماری کوہنیاں بھیگی ہیں کہ نہیں بھیگے ہیں، ہمارا پورا چہرہ بھیگا ہے کہ نہیں بھیگا ہے، مکمل دیکھ لیں۔ اور پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم ثبت قدمی، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، یا اللہ میرے قدموں کو کل قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم سے رکھنا، جس دن کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، قرآن شریف کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور وہاں پر ایک آنکڑا لگا رہتا ہے۔ اس پل پر بدکار، گنہگار، کافر، مشرک گزرتا ہے تو وہ آنکڑا اسے کھینچ کر جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ تو وضو کرتے ہوئے یہ دعا کر لے، یا اللہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط، یا اللہ میرے قدموں کو کل قیامت کے دن پل صراط پر گزرتے ہوئے ثابت قدمی سے رکھ، جس دن کے پیر ڈگمگاتے ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے، کم از کم 4 فرض پر 4 دعائیں پڑھ لیں۔ 13 سنتیں ہیں، 13 سنتیں کے ساتھ ساتھ ایک ایک دعا منقول ہے۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم 4 فرض جو ہیں، 4 فرض ادا کرتے وقت یہ 4 دعائیں پڑھیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیں تو کتنا بڑا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ درمیانی وضو میں ایک دعا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ کو سنا دوں، آسان ہے دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، 3 جملے فرمایا ہے۔ اور ایک ایک جملے کی گہرائی کو دیکھیے، ایک ایک جملے کی گہرائی کو دیکھیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، ووسع لی فی داری، دوسرا جملہ، یا اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما دیجئے۔ گھر کشادہ ہونے کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کمرہ بڑے ہو، حال بڑا ہو، برآمدہ بڑا ہو، کھلا کھلا گھر ہو، ایک مطلب یہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، ہم اسے غیر ضروری نہیں کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک مطلب گھر کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے جب آدمی گھر کے اندر داخل ہو تو اس کا دل وسیع ہو اور کشادہ ہو، اسے سکون ملے۔
قرآن شریف میں گھر کا مقصد جب بیان کیا گیا، گھر کس مقصد سے بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سکنہ کا لفظ استعمال کیا، وہاں پر ٹھہرنے والوں کو سکون ملے۔ گھر بنگلے کی طرح ہے، خوبصورت ہے، عالی شان ہے، لیکن گھر کے اندر جاتے ہی مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کے ٹینشن آنے لگتے ہیں، تو پھر وہ گھر نہیں۔ آدمی گھر کو جاتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اگر وہاں بھی اسے سکون نہ ملے تو کہاں جائے گا؟ یہ گھر کی عورتوں کو چاہیے، گھر کے بچوں کو بھی چاہیے، جب گھر کے بڑے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے ٹینشن ان کو سنانا نہ شروع کریں۔ بیچارہ بازار میں کس حالت سے داخل ہوا، گھر کیا ٹینشن کے بعد گھر کو آ رہا ہے معلوم نہیں، ملازمت گاہ جس جگہ کام کرتا ہے، مالک کے پاس سے کیا کیا سن کر آ رہا ہے اسے معلوم ہے، کیا نفع کیا نقصان دیکھ کر تاجر گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے وہ اسے معلوم ہے۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہی اب پورے حاجتیں اس کے سامنے رکھنے لگے، اس کے پورے ٹینشن اس کے سامنے لگے، تو وہ کیا کرے گا؟ گڑبڑ والا آدمی ہے تو ادھر ادھر کا رخ شروع کر دے گا، اور ذریعہ آپ بن رہے ہیں۔ اس لیے گھر میں آنے کے بعد ان کو کھلا کر پلا کر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد جو حاجتیں ہیں موقع دیکھ کر سنانا چاہیے، گھر کی عورتوں کو خاص کر، اور گھر کے بچوں کو بھی چاہیے۔ ابا گھر میں داخل ہوتے ہی شروع نہیں ہو جانا تقاضے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، کتنی بہترین دعا۔ پہلی دعا اگر قبول ہو گئی، کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی، وضو کے درمیان پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اگر یہ دعا زندگی میں ایک مرتبہ قبول ہو گئی تو بس ہے، ایک مرتبہ قبول ہو گئی تو آخرت کا بیڑا پار ہو گیا اس کا، خبر کا بیڑا پار ہو گیا اس کا۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یا اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما، ظاہری اعتبار سے بھی کشادہ فرما، باطنی اعتبار سے بھی کشادہ فرما۔ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آج ہر ایک کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے پاس نوٹوں کے کٹے تو ہوتے ہیں، لیکن ان نوٹوں کے ذریعے جو سکون حاصل ہونا ہے، جو راحت حاصل ہونا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری کمائی میں برکت نہیں، ہماری تجارت میں برکت نہیں، ہماری ملازمت میں برکت نہیں۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہماری آمدنی ہے اس میں ہماری ضرورتیں دنیا کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بیوی کی، ہم سب کی پوری ہونے لگے۔ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وضو کے درمیان پڑھ لو وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اگر دعا قبول ہو گئی تو ہمارے کمائی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ وضو کرتے وقت آدمی یہ دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وضو کرنے سے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء فإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة كان بطشها يداه مع الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بندہ وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو چہرہ دھونے کے وقت میں چہرہ دھوتے ہی آنکھوں سے جو گناہ صغیرہ ہوئے تھے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، دونوں ہاتھ دھونے سے ہاتھ سے جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیر ہوتا ہے، پیر دھونے سے پیر کے جو صغیرہ گناہ کیے تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب بھی کبیرہ گناہ باقی ہیں۔ صغیرہ گناہ تو وضو کرنے سے معاف ہو گئے،
कबीरा गुनाह का क्या हाल होगा। नमाजी है उससे कबीरा गुनाह हो रहे हैं, हाजी है उससे कबीरा गुनाह हो रहा है, रोजादार है उससे कबीरा गुनाह हो रहा है, क्या करना है उसे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू के बाद एक दुआ सिखाई, छोटी सी दुआ, इसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। छोटी सी दुआ सिखाई, फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। पहले पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। बंदा अल्लाह ताला से कहता है, या अल्लाह वजू करने से तो सगीरा गुनाह माफ हो गए हैं, अब भी मेरे नामा आमाल में बड़े बड़े गुनाह हैं, उसे क्या करूं। उसके लिए यही एक तरीका है, आप मुझे तौबे की तौफीक दे दीजिए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, बार बार तौबा करने वालों में से मुझे बना दीजिए। शारीहीन हदीस बयान करते हैं, लफ्ज पर गौर करो। तव्वाबीन कहते हैं एक मतलब बार बार तौबा करने वाला है, दूसरा मतलब बार बार रुजू करने वाले। बार बार तौबा करने की दुआ क्यों मांगी जा रही है। एक मर्तबा हमने तौबा किया गुनाह से, फिर इत्तिफाक से फिर गुनाह हो गया हमसे, वो हमारे नफ्स पर हमको क्या नहीं है, एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, फिर हमसे क्या हो गया, गुनाह हो गया। तो अल्लाह ताला से बंदा दरखास्त करता है, एक मर्तबा मेरे गुनाह से तौबा कबूल करने के बाद अगर मुझसे फिर दोबारा गुनाह होता है तो गुनाह में मत छोड़ अल्लाह, मुझे दोबारा तौबा की तौफीक अता फरमा, बार बार तौबा करने वालों में से मुझे बना दे। जैसे कपड़ा मैला होता है, धोते हैं, पहनते हैं, फिर मैला होता है, फिर धोते हैं, फिर पहनते हैं, जैसा कपड़े को बार बार धोने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मेरे अजीजों बुजुर्गों, मेरे और आपके नामा या अमाल को तौबा के पानी से धोना पड़ता है बार बार। और इसके लिए वजू करने वाला अल्लाह ताला से दरखास्त करता है, या अल्लाह मुझे बार बार तौबा करने वाला बना दे, बार बार तौबा करने वाला बना दे। एक मर्तबा तौबा कर दिया उसके बाद खामोश बैठ गया, नहीं, हम बंदे ही, हमसे गुनाह होते हैं, गुनाह होते हैं तो गुनाह की हालत में हमको मत छोड़, मौत से पहले बार बार तौबा करने की तौफीक दे, यहां तक कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे नाम अमाल में गुनाह ना हो। नबी ने सिखाई है दुआ। और दूसरा फरमाया तव्वाबीन का दूसरा मतलब यह है रुजू करने वाला। क्या है? रुजू करने वाला। क्या रुजू करने वाला? बार बार रुजू करने वाला, लौटने वाला। किसकी तरफ लौटने वाला? अल्लाह की तरफ लौटने वाला। खुशियों के मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, गम के मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, शादी के मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, बाजार को जाते वक्त दिलो दिमाग से अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए जाने वाला, मुलाजमत करते वक्त अल्लाह की तरफ जाते अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। यानी जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर घड़ी में जब वो होश संभाला रहता है, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बना दे। कितनी छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। या अल्लाह मुझे बार बार तौबा करने वाला बना दे और बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बना दे। व जअलना मिनल मुतताहिरीन। आखिर में फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ सिखाई कि मुझे पाकी हासिल करने वालों में से बना दे। क्यों? हदीस की किताब में आता है, हजरत शुबैब बिन अबी रवाह रिवायत करते हैं। रिवायत बयान करके बात खत्म कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, सूरतुर रूम 21वें पारे में है, तिलावत शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते करते कुरान में इश्तिबा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत में इधर से उधर से इधर हो गया। किसे भाई? मस्जिद के इमाम, जो मामूली इमाम साहब हैं उनको नहीं, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। और यह रिवायत नसई शरीफ में मौजूद है। कुरान शरीफ की तिलावत करते करते सूरतुर रूम, जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, उनको पढ़ते पढ़ते इश्तिबा हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद नमाज से फारिग हुए, तो नमाज से फारिग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर लोगों से कहा क्या हालत है हमारे लोगों की कि
بغیر پاکی حاصل کیے کے یا مکمل پاکی حاصل کیے کے مسجد میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں قرآن کی تلاوت میں خلل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے وضو اگر مکمل نہیں ہوتا ہے، ہماری پاکی اگر مکمل نہیں ہوتی ہے تو اس کا اثر روح تک پہنچتا ہے، دلوں تک پہنچتا ہے، اور تمہارے اندر سے اتر کر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے وضو مکمل کر کے، غسل مکمل پاکی حاصل کر کے نماز کو آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔